فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس ہوئی۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے اور ہم آج کے شو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دوسرا بینچ بھی ٹوٹ گیا، لیکن تیسرے بینچ نے ساتھ ہی کام شروع کر دیا۔ اب یہ تیسرا بینچ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکے گا یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے آج کے شو کا۔ اور پاکستانی سیاست اس وقت دبئی شفٹ ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک طویل ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے نمائندے بھی دبئی پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عطر کاظمی صاحب، شوکت پراجا صاحب، عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر میرا خیال اب تو کلیئر ہو گیا فوج کی طرف سے، کیا اس کے اوپر کوئی افیکٹ ہوگا یا یہ بینچ کام کرتا رہے گا اور اس کا کوئی ڈیسیژن آئے گا؟ دیکھیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، فوج 1952 سے اس ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہے، اور خود ججز نے بھی آج کہا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کافی سارے فیصلے ہیں۔ مطلب جو بات مجھے سمجھ آئی سپریم کورٹ کی، اگر آج کی پروسیڈنگ کو دیکھیں تو وہ گھما پھرا کے لے آئے ہیں کہ جی سیویلینز کے ٹرائل کو کس طرح روکا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹرائل سارے سیویلین کے یا کچھ سیویلینز کے، چونکہ اس کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نہ انہوں نے کہا، نہ سوال آیا نہ جواب آیا کہ جو سابق وزیر اعظم کے اپنے ٹینیور میں سیویلینز ٹرائل ہوئے اس پہ نہیں پوچھا۔ جیسے وہ 25 کروڑ عوام کی فکر تھی لطیف کھوسہ صاحب کو، تو جج صاحب نے کہا کہ جب ان کا مرحلہ آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے، فی الحال آپ پچھلے والوں کی تو بات کر ہی نہیں رہے نا کہ بھئی وہاں ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ پھر وہ دوسری بات ہو گئی کہ جی جو بات صحیح ہے کہ جی پنجاب سے اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کو بچانے کے لیے بڑے وکیل بھی سامنے موجود ہیں اور ساری باتیں کر رہے ہیں اور پھنس گئے ہیں۔ وہاں جو بھی میسج دیا جا رہا ہے وہ جواب آیا پریس کانفرنس کا، چونکہ اتفاق ہے کہ پریس کانفرنس تو صبح سے طے تھی، اور انہوں نے بتا دیا جی کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص جو اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ یہ فوج کا فیصلہ ہے۔ چوہے صاحب چھوٹی سی بات جو مجھے نظر آئی کہ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی اس طرح آپ کیسے کام چلا سکتے ہیں جب فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈر ایک فیصلہ دے چکے ہیں تو ان کا جونیئر، یہ بڑا ایک اچھا سوال تھا کہ وہ کیسے فیصلہ دے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نواز شریف کو پاناما سے اقامہ میں نکالتی ہے اور احتساب عدالت کے لیے بنڈل بند کر کے بھیجتی ہے، اور اس وقت کے چیئرمین چودھری قمر زمان کو میسج آتا ہے کہ یہ فیتے بھی نہیں کھولنے ہیں، لیٹر لگاؤ، مہینہ پورا کرو اور بھیج دو، پھر مانیٹرنگ جج ہر ہفتے اور مہینے ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی کرتے ہیں، کیا وہ جج فیصلہ کر سکتا تھا؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ غلط تھا تو پھر اگلے سوال پہ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں موجود تھے جب آپ ایک ایسے فیصلے کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور نگرانی، یعنی اپیل کا منظر بھی آپ نے غائب کر دیا سپریم کورٹ سے، حتمی طور پہ آپ نے فارغ کر دیا ایک شخص کو وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد کیس جو اصل تھا وہ شروع کرایا اور مانیٹرنگ میں کرایا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب سب چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو، کیونکہ فوج اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو عدلیہ کو بھی کچھ غلطیاں مان کے، جیسے سابق چیف جسٹس کھوسہ صاحب کہہ کے گئے تھے کہ ہمیں کوئی چارٹر کر لینا چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے، کوئی نیا میثاق کرنا چاہیے، کیونکہ غلطیاں سب نے کی ہیں۔ اب اگر عدلیہ نہیں مان رہی اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ سارا کچھ ٹھیک تھا تو پھر تو معاملہ پھنس گیا۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا پریس صاحب، آپ سے بھی سمپل وہی سوال ہے کہ آج کی جو ٹائمنگ ہے آج کی پریس کانفرنس کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس سائٹ پہ جب آج بینچ ٹوٹا
اور مسرور علی شاہ صاحب الگ ہوئے تو سب کا خیال یہ تھا کہ شاید اب چیف جسٹس آف پاکستان نیا بینچ نہیں بنائیں گے اور وہ کہیں گے جی اس ایشو کو ہم عید کے بعد ٹیک اپ کرتے ہیں. لیکن جب فوری طور پہ اس 6 رکنی بینچ کو بنا کے اس کی ہیئرنگ شروع کر دی گئی اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو گئی, تو اب یہ بتائیے گا, یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر پریس کانفرنس ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی کسی جگہ پہ, کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس غیر گنجائش کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا اثر اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی یہ تو وانٹڈ تھی اور وارنٹڈ تھی. یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب بھی آپ بات کریں, رانا صاحب بات کریں, میں بات کروں, قادمی صاحب کا مجھے علم نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں یا نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2011 سے شروع ہوا تھا معاملہ. یہ تو 2011 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک خاص کنوٹیشن دیتے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس ہے, جو اوپننگ سینٹنس آپ نے سنایا کہ فوج نے خود احتسابی کر کے دکھا دی, تو وہ جو ایک بیگیج تھا نا 2015 والا 16-18 وہ سارا بیگیج انہوں نے دکھا دیا. اور یہ جو میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے بھی ہٹ رہا ہوں, 3 لیفٹیننٹ جنرل ہیں آلموسٹ, ایک تو نہیں ان سے بڑھ کے جو بیگمات کا بتایا نا, دامادوں کا بتایا, اس ملک میں اصل مسئلہ ان 10 سالوں میں بیگمات اور دامادوں نے مچایا ہوا تھا. اور یہ نہیں کہ داماد اور بیگمات ادھر ہی تھے, ادھر بھی وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا کہ ساس کا کیس ہو تو داماد کیسے سن سکتا ہے, یا پھر لاہور سے آیا تھا کہ جی داماد کا کیس ہو تو سسر کیسے سن سکتا ہے. تو یہ دامادوں نے, بیگمات نے, انہوں نے یہ سارا حشر مچایا ہوا تھا. ایک میسج دیا گیا کہ ہم نے اپنے داماد اور اپنی بیگمات کو کنٹرول کر لیا, آپ کو بھی کرنا پڑے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جمعے کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہیں سن ان لا کا مسئلہ ہے تو کہیں مدر ان لا کا مسئلہ ہے اور سارے ان لاز کا مسئلہ ہے. تو کم از کم یہ جو آج کی جو بات ہوئی یہ والی کہ ان کو میسج ہے, جمعے کو کہہ دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں سویلینز کے ٹرائل ہوتے رہے ہیں, پہلے بھی آرمی ایکٹ 1952 کے انڈر ملٹری تھوڑی سی پوزیشن ایگزیکٹلی پوزیشن پیچھے, وہ خیال یہی تھا کہ وہ ایکٹ کو نہیں اڑائیں گے لیکن کوئی کنڈیشنز لگا دیں گے اس پہ. نہیں, کنڈیشنز کیا لگائیں گے جب جو ایک اور بھی آبزرویشن کورٹ سے آئی تھی ایک اور معزز جج کی طرف سے کہ اصل تو پھر 2(1)D ہے نا, جب تک D(1)(2) پروویژن موجود ہے اس وقت تک تو یا تو آپ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں. اب ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان وہ خود پٹیشن لے کے چلے گئے. آپ جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ غیر آئینی ہے یا آرٹیکل 10 کے خلاف ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. آج آپ آ گئے, میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. خواجہ صاحب نے 2015 میں جو ایک فل کورٹ بنا تھا اس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا. سر فیصلہ دینا اور بات ہے, لیکن اب دیکھیں نا, آپ جو ایکٹ کی بات کر رہے ہیں یا تو وہ اس قانونی پروویژن کو اڑائیں. جب ایک قانون موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون ویلڈ ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں پروسیڈنگز کو اس قانون کے اندر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے لکھ دیا اس وقت, آپ کو پتا تھا یہ غیر انسانی قانون ہے بقول آپ کے, جب آپ چیف جسٹس بنے تھے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا نا, پھر آپ اس کو اڑا دیتے. آج آپ پھر وضاحتیں بھی ڈال رہے ہیں کہ جی نہیں جی میں تو اپنی خاص کسی کیپیسٹی میں آیا ہوں. دوسری بات جو پٹیشن پہ ایک پٹیشنر اور بھی ہیں, اب 4 پٹیشنر ہیں ویسے, نہیں میں ایک اور پٹیشنر کی بات کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی, نہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ان کو سوچنا چاہیے کہ گجرانوالا پہنچنے تک جو فون آ جاتا تھا نا وہ فون اب نہیں آتے, اب فون نہیں آئیں گے. تو ان کو تو ویسے بھی خیال کرنا چاہیے. تو الٹا کہہ رہے ہیں جی 5 کروڑ روپے آپ ان پہ جرمانہ کریں. عدالت نے پچھلے ہفتے یہ بھی کہا تھا کہ جی برداشت کرنے کا اب وقت ہے, اب حوصلہ کرنے کا وقت ہے, جی برداشت کریں آپ. تو میں ذاتی طور پہ جو آپ کا اسپیسیفک ٹو یور کوسچن, آج کی پریس کانفرنس جو کچھ ہوا اس کو اسرٹ کرنا تھا کہ لک وی ہیو ڈن اٹ, از یور ٹرن ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا قاضمی صاحب دیکھیں, پوزیشن یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے, ظاہر بینچ بنا, پھر بینچ ٹوٹا, پھر بینچ بنا, پھر بینچ ٹوٹا, پھر ایک نیا بینچ بنا, اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ عید سے پہلے یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں. گو اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کی وجہ وکلا زیادہ ہیں اور انہوں نے بہت ابھی جرا کرنی ہے. تو فروغ نسیم صاحب بھی آ گئے ہمیں, جو پہلے خلاف تھے آج حق میں. پتہ نہیں کس کے خلاف تھے, غلط تھے اب صحیح ہو گئے, اب ہو سکتا ہے ایسا ہو.
बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक हुए हैं वो, इसमें ये देखें। अच्छा, और उसमें अब इस साइड पे वो है, और दूसरी ये एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन फौज की तरफ से है, और इससे पहले 2 मरतबा पोजीशन ले चुके हैं। एक स्पेशल कोर कमांडर्स की मीटिंग थी, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी, आज फिर ISPR ने क्लियरली कह दिया। अब अगर मामलात सेटल नहीं होते तो फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो सानिया 9 मई है उसको नहीं भूलना चाहिए। बहस जो है वो जिधर भी हो रही है, जिस तरफ से भी हो रही है, जो 9 मई को हुआ उसके अंदर जो भी मुलविस है, जो भी कानूनी तरीका अपनाया जाता है, अदालत के अंदर भी केस चल रहा है, हुकूमत भी कुछ कह रही है, लेकिन वो लोग जो उसमें मुलविस हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए। दूसरी बात, जो आज DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखें, ये एक रूटीन का मामला है, जो फौज के अंदर एहतसाब का अमल होता यह है कि आम लोगों को पता नहीं चलता। इसी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि हमारे जो इदारे के अंदर चाहे कोई लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अफसर भी है, वो गलत करेगा तो उसका एहतसाब होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, आपने देखा, हम देखते आ रहे हैं मसलसल, तो एक ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि अगर हमने तहकीकात करके ये चीजें इस जगह तक पहुंचा दी हैं तो आप लोगों ने अब तक क्या किया, इसलिए कि जो उस दिन हुआ वो कतन काबिल कबूल नहीं है। तो ये इसी वजह से जो पाकिस्तान की आर्मी है, दुनिया में उसको बेहतरीन आर्मी वैसे नहीं कहा जाता, एक उनका निजाम है, सिस्टम है, और ये एहतसाब का कॉन्टिन्यूस अमल है जो चलता रहता है। अब बात यह है कि जो बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मायूसी हुई, मेरे दोनों दोस्तों ने भी इस पे बात की, क्या फिर ये कोई नाई की दुकान पे बहस होगी कि लोगों का ट्रायल किस तरह? ये अदालतों के अंदर ये एक कानूनी नुक्ता है ना। जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो खुदा ना खास्ता क्या नाबल्द हैं कानून से, आइन से, अगर वो अपना लेके जाएंगे वहां पे। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि कोई साबिक चीफ जस्टिस जो है वो लिटिगेशन में नहीं जा सकता, पहली बात तो ये, और वो चीफ जस्टिस रहे हैं साबिक, और वो लिटिगेशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जब वो खुद चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त ही सब कुछ कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। अब जाके वो प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पहले गलत होता रहा तो उसका ये है कि अब भी गलत होता रहे, ये तो नहीं है कोई ना। दूसरी बात है, जो लिटिगेशन है वो कोई अपने प्लॉट लेके चले गए, वो एक अवामी मसला है, उसके ऊपर बात है। अब मोजिज अदालत जो मुनासिब समझेगी कि हाँ ये पहले भी होता रहा है, ऐसे ऐसे होता रहा है, तो ये आप करें, वो फैसला आएगा। देखिए, ये करना चाहिए, आईनी बहस है, एक आईनी बहस है और इसको क्लियर होना चाहिए। मैं भी एक बहस करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरा ख्याल है जवाद ख्वाजा साहब जो ना बड़े एक नेक आदमी, इसमें कोई शक नहीं, कुरान मजीद का मुताला करते हैं बहुत, और बड़ी नोबल फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है, जस्टिस कार्नीलियस के साथ उन्होंने काम किया हुआ, इतने बड़े आदमी। तो मेरा ख्याल है उन्हें एक पिटीशन एक ये भी दायर करनी चाहिए कि ये जो आला अदलिया है, जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें 4-4, 5-5 लाख जो केसेस हैं वो पेंडिंग क्यों रहते हैं, उन्हें उसका सलूशन भी निकालना चाहिए। जो जिस पे वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पे छोड़ के वो उस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस पे वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप नहीं समझते कि एक बुनियादी जो हकूक हैं लोगों के, जमहूरी राइट कहीं पे लगे कि वो इन्फ्रिंज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है? तो मेरे ख्याल में उन्होंने समझा होगा, जिस तरफ आपने इशारा किया, हमारी अदलिया वैसे नहीं 129 नंबर पे, कुछ ना कुछ मसाइल तो वो हैं, लेकिन जो इसको ये रंग दिया जा रहा है कि जी पंजाब का क्या, नवाज शरीफ जो है यूगोस्लाविया का लीडर था और परवेज मुशर्रफ जो है उसका ताल्लुक लाहौर से था, किसने नवाज शरीफ को फारिग किया? नवाज शरीफ क्या उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था कि इन लाहौरी ग्रुप ने उसको फारिग कर दिया? यहां पे ये कोई एथनिक मसला नहीं है, आइन और कानून का मसला है। सवाल और जहां तक दामाद और बेगमात की बात है, क्या सिर्फ जो 2 खानदान है उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के दामाद दुबई में बैठ के पूरी दुनिया में जो है, प्राचा साहब मेरे भाई हैं, गुस्सा नहीं भाई बुई खत्म हो गया। नहीं, मैं एक सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या सिर्फ 2 खानदानों के बच्चे, उनके दामाद, उनके समधी वो मुल्क की इकोनॉमी चलाएंगे, इकोनॉमी को इस नहज पे पहुंचा देंगे? वो तो पूरी कौम देख रही है कि फैमिलीज क्या कर रही हैं। अगर हम डेमोक्रेट है ना और थोड़े से पढ़े लिखे हैं सो कॉल्ड, तो हम नहीं चाहेंगे कि आर्मी कोर्ट्स बने किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर और वो फैसला करे ऑनेस्टली। लेकिन सवाल सिर्फ वो है कि जब तक आपके दामाद नहीं फंसते, जब तक आपकी भांजियां नहीं फंसती, जब तक आपकी नवासियां नहीं आ जाती उसमें, जब तक इमरान खान साहब चेयरमैन PTI लाहौर के अंदर वो बैठ के नहीं करते, और जब तक एक लाहौरी ग्रुप सामने नहीं आता, उस वक्त तक तो आप समझते हैं कि बस चीज़ें ठीक हैं। और जब आप समझते हैं कि आप फंस गए हैं तो फिर आप समझते हैं कि इंसानी को कि ये एक बड़ा सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये चौके भाई साहब, ये इशू वैसे ह्यूमन राइट का इशू है, इसमें कोई शक नहीं। अतर काजमी साहब के साथ मैं इत्तफाक करता हूं कि हमें वंस फॉर ऑल ये सारे इशू सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। शुक्रिया, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मेरे भाई हैं। खास तौर पे वैसे जरा आपकी आंखें लाल हो रही थी। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ,
لیکن میرے بھائی کا ایک مسئلہ ہے, یہ آدھا پاکستان میں رہتے ہیں, آدھا رہتے ہیں باہر, تو جو مکمل پاکستان کے حالات ہیں شاید آگاہی نہیں ہوتی. یہ نائی کی دکان اس وقت نہیں تھی جب پاناما میں بلا کے اقامہ پہ گھر بھیج دیا, اچھا صاف پانی پہ بلا کے آشیانہ میں گھر بھیج دیا. یہ 1954 سے جب نظریہ ضرورت آیا نائی کی دکان نہیں رہی, یہاں بھٹو کو پھانسی ہو گئی, نائی کی دکان نہیں تھی. وہ صدر زرداری کا 10 سال کا پرانا ریفرنس پڑا ہے, وہ نظر نہیں آتا. آج رات پٹیشن ہوتی ہے, کل لگ جاتی ہے, پرسوں فیصلہ آ اس سے جاتا ہے. پہلے دونوں وکلا مل کے جاتے ہیں چیف جسٹس سے, چھوڑ دیں, وہ زمان پارک سے مل کے آتے ہیں, پھر وہ چیف جسٹس سے ملتے ہیں. دوسری بات جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آدھی شاید ان کو انفارمیشن ہوتی ہے, آدھی نہیں ہوتی. اس ملک میں پھانسی لگے تو وہ سندھی لگے, مارا جائے تو بلوچ مارا جائے, سر عام مارے جائیں تو پٹھان مارے جائیں, ڈسکوالیفائی ہو وہ سرائیکی وزیر اعظم ہو جائے, صرف 3 سیکنڈ کی سزا پہ وہ گھر چلا جائے. تو اس ملک میں جو ڈسکریمنیشن رہی ہے, پنجابی وزیر اعظم 3 بار ہو چکا ہے. اچھا سنیں 3 بار ہو چکا ہے, سنیں 3 بار ہو چکا ہے. 2/3 میجارٹی بھی پنجابی وزیر اعظم کو ملتی ہے. ابھی آپ تینوں ماشاءاللہ, خیر یہ تو میرے علاقے سے ہیں, آپ دونوں اپر پنجاب سے ہیں. یہ ہے پنجابی کا سوال سب سے پہلے ہم اٹھا رہے ہیں, یہ لڑائی ہے ہی پنجاب کی, پورا ملک فیس کر رہا ہے. یہ لڑائی جی ٹی روڈ کی لڑائی ہے, اور پہلی بار جی ٹی روڈ کی لڑائی. وہ ہے نا ایک شعر کہ وہ کیا ہے جی رانا صاحب, جی ٹی روڈ دے نہیں جی ٹی روڈ نہیں, اب شعر تو مجھے یاد کرنے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. پہلی بار پنجاب کے خلاف پنجاب آیا ہے, جی ٹی روڈ کے خلاف جی ٹی روڈ آیا ہے. اور کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ملک تباہ ہو رہا تھا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, کسی کو کچھ نہیں تھی. تو یہ جو نائی کی دکان ہے نا, یہ واقعی نائی کی دکان رہی ہے اس ملک میں. کیسز کی تو آپ خود بات کر رہے ہیں کہ اتنے کیسز پڑے ہیں. دیکھیں وقار سیٹھ صاحب نے 2 فیصلے کیے تھے, اور دونوں کیے تھے ملٹری کورٹس کے خلاف. دونوں کے اوپر سٹے ہوا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تک وہ اچھا پلس ہیومن رائٹس کی آج بڑا مسئلہ ہے, ہونا چاہیے. لیکن نائی کی دکان کو 25 بندوں کا ٹرائل ہوا, اس وقت یاد نہیں تھا پچھلے 3.5 سالوں میں. تو ہمیں نائی کی دکان, آج اگر نائی کی دکان ہے تو نائی کی دکان صرف پچھلے 4 سال میں نہیں تھی, میں تو 54 سے گنتا ہوں. اس ملک میں حقوق وقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. یہاں کہیں سن ان لا ہوتا ہے اور کہیں مدر ان لا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. ویسے رانا صاحب یہ فرمائیے, میں ایگری کر رہا ہوں ساری باتوں سے. یہی تو کوشچن ہے کہ کیا ہم نے وہی 75 سال کنٹینیو کرنے ہیں, یا کوئی ارتقائی عمل سے سولوشن نکال. آپ کی ذہن میں عمران کو بچانے کے لیے سولوشن چاہیے. سولوشن تو دیکھیں نا, جو قائدین ہیں جو یوگوسلاواکیہ کے بجائے آپ چلو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یوگوسلاواکیہ چلے جائیں, یوگوسلاواکیہ نکال لیں, کیونکہ اس ملک کی بات تو کرنی نہیں. یورپ سے چیکوسلواکیہ ختم ہو گیا, چیک علیحدہ ردیف ملانے کے لیے بات. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیوں سیٹھ وقار کا آپ نے نام لیا. وہ جو سٹے ہوا ہے وہ کون, 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا 2019 میں, 2020 نہیں, وہ کے پی کے لوگ تھے, اس لیے سٹے ہوا ہے. یہ پنجاب کے لوگ اگر اس ٹرائل میں آنے لگے ہیں تو کیس سپیڈی چلے گا. کیوں چلے گا جی؟ پہلے آپ فیصلہ کریں. آپ بھٹو کے ریفرنس پہ فیصلہ نہیں کرتے. وہ سن ان لا اور مدر ان لا کو چھوڑے, اس ملک کا لا کیا ہے. یہاں جب آپ کی ذات آ جائے چیف جسٹس صاحب کی, تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے رولز ہیں, یہ قانون نہیں مانیں گے, سٹے دے دیا. جب آپ کی ذات آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے پوچھنا ضروری ہے قانون اور آئین ہے یا نہیں ہے. کسی کمیشن میں جانے کے لیے اختیار تو ہے نا, نہیں, کے پاس اختیار ہے. میں بات بتا رہا ہوں, وہ روایت کا لفظ یوز ہوا ہے کہ یہ روایت ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھے. اختیار بھی نہیں ہے, قانون بھی نہیں ہے, رولز بھی نہیں ہے کسی کمیشن میں کسی سپریم کورٹ کے جج کو جانے کے لیے. اب آپ آگے چلیں. جب رولز آئیں جواد اس خواجہ پہ, تو وہاں وہ رولز بھی نہیں مانتے. جہاں ریگولیشنز لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس پہ, ریٹائرڈ پہ, کہ آپ نے نہیں لینی, اس کی پٹیشن آپ فوراں لے لیتے ہیں. یہ روایات, قانون, لا, مطلب یہ ہوا ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگے اتھے لا. یہ پنجابی کا لفظ محاورہ ویسے میں نے سنا دیا کیونکہ بات پنجاب پہ ہوئی تھی. یہاں پہ کیا چل رہا ہے ابھی یہ میرے پاس آیا ہے جو نوٹ جسٹس منصور علی شاہ نے علیحدگی کے وقت دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اب ایشو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں خود چیف صاحب کہ ہمیں ہم خیال ججز کہا جاتا ہے. اچھا بتائیں, پارلیمنٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں
آپ اپنے فیصلوں سے ہی بدل لیں. آپ کے جج سارے ہیں. اب تو بلکہ عدالت کے اندر سے کہہ رہے ہیں نا جی. آپ سپریم کورٹ پاکستان کے اپنے ججز یہ کہتے ہیں. پاکستان 1997 کے قانون کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججوں پہ مشتمل ہے, کسی آئین کے تحت نہیں ہے. یہ جب جج لگتے ہیں 17, 11, 15 اور 17 یہ ایکٹ کے تحت بنتے ہیں. وہ وہاں پہ کیوں نہیں کہتے آئینی ترمیم کر کے لاؤ ہماری تعداد بڑھانے کے لیے؟ ہم مطلب وہاں ایکٹ مانتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ ایکٹ بناتی ہے کہ آپ کے رولز, یہ ضیاء الحق کے 1980 کے رولز کے تحت سپریم کورٹ چلانا مانتے ہیں, لیکن یہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ چلانے کو نہیں مانتے. دیکھیں نا, یہ سوال بردر ججز اٹھا رہے ہیں. ساری دنیا میں اب آ گیا کہ آپ جو نیچے سے ٹاپ پہ آئے کھڑے ہوئے ہیں, نمبر آپ کا 140 ہو یا 135 ہو, آپ سعودی عرب سے نکل کے آئے ہوں یا آپ حرم سے آئے ہوئے ہوں, سوال کا جواب پاکستان کے لا کے مطابق دینا ہوگا, آپ کو کسی اور ملک سے نہیں دینا. ایک سوال ہے ویسے, ایک چھوٹی سی بات کہی کہ ان کے بچے باہر فیصلے کریں گے. وہ جو سابق چیئرمین ہے عمران خان, ان کے بچے کیا پاکستان کی گلی ڈنڈا کھیل کے بڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں ان کی بیگم باہر ہے. نہیں, ایک منٹ, بیگم باہر ہے یہ نہیں, ان کے بیگم نے بچے ریز کیے سیاست میں. جب نہیں, سیاست میں ایک منٹ, کیا حسین اور حسن سیاست میں ہے؟ آپ نام لے لیں. مریم بی بی نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے, جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اگر آپ کو مریم بی بی کا مسئلہ ہے, سارے فیصلے باہر سے کر رہے, سارے فیصلے وہ باہر بیٹھ کے آپ کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں؟ سارے ملک کے فیصلے یوں ہوتے ہیں, کسی پاکستانی پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے. اگر اس کا بچہ کاروبار یہاں کرتا ہے تو جمائمہ بھی باہر بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہی ہیں. وہ ٹویٹ کرتی ہیں, ٹویٹ کے ذریعے کر رہی ہیں. کمال ہو گیا, وہ پیسے دیتی ہیں, کابینہ وائٹ منی وہ کرتی ہیں. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, اور گھر کا مثال دے دیں جو کہ ہمارے اخلاقی معیارات سے ایک مثال مجھے دے دیں کہ دنیا میں کسی وزیر اعظم کو اٹھائے, اس نے اپنی کابینہ کو اٹھایا اور کہا کہ میں جا کے مشاورت لندن میں کروں گا. ایک مثال دے دیں آپ, میرا آرگیومنٹ میں آپ بتا دیں کہ اس کے بعد میں بات نہیں, کون سا ملک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں؟ عوام کی اتنی تو امپورٹنس دینا کہ گراؤنڈ پہ بیٹھ کے غلط فیصلہ ہی کریں. گراؤنڈ پہ مسئلہ ہے, عمران کے بچوں کا نام آئے گا تو گفتگو بدلے گی. پھر مریم نواز, وہ تو پاکستان میں ہے, اس کا نام تب اچھا, یہ فرمائیے دبئی کیوں چلے گئے جی سارے؟ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب, ان کی آنکھ کا آپریشن تھا, وہ ایک میٹنگ کے لیے یہاں آئے ایپٹما کی, اور اس کے بعد اگلے دن وہ بھی چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے آ گئے, مریم صاحبہ یہاں سے چلے گئے. اب اون چودھری صاحب بھی چلے گئے, وہ ایک پیغام لے گئے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ بھی باقاعدہ نظریہ ہیں اس وقت. اور دوسرا اس کے نہیں, پہلے سے بھی نظریہ تھے وہ, جو انہوں نے جماعت ایک بنائی, ایک نظریہ کے تھاک نظریہ تھا, ان کے پاس ایک بریف کیس ہوتا تھا نظریے کا, ساتھ ساتھ وہ خان صاحب کے پیچھے پھرتے ہوتے لے کے. اچھا بہرحال, وہ اس کی وجہ یہ کہ سارے دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو بڑا کوسچن ہے, یہی تو بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہر میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ حلقوں تک کی بات ہو رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ ہو رہا ہے, الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب یہی فیصلے کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ پارلیمنٹ بیٹھی بھی ہے نا؟ دیکھیں نا, اگر کوئی ہم خیال ہے تو وہ تو پارلیمنٹ ہے کہ راجہ ریاض بھی کہتے ہیں کہ میں جو حکومت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. ایسی ہم خیال پارلیمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ کل جو انہوں نے ٹیکسز پاس کیے, ایک بندے نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ جناب کہ یہ تھوڑا سا تو بتا دیں کہ پاکستانیوں پہ 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکس کس طرح ڈال رہے ہو. تو یہ ہم خیال جو ہو سکتا ہے فیصلے اتنے اچھے ہوں کہ ضرورت ہی نہ پڑے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کا ان اچھے فیصلوں کا ثمرات آپ بھی کھا رہے ہوں گے, قوم بھی کھا رہی ہے. دوسری طرف بھی بات ہوتی ہے کہ یہ 5 ہم خیال ہیں, یہ 6 ہم خیال ہیں, ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی کام ہے نا اس ملک میں. اچھا, میں نے بریک لینی ہے ویسے, لیکن صدر صاحب کیونکہ حج کرنے کے آخری حج ہے ان کا بطور صدر, اور پوری فیملی کو ساتھ لے گئے, لمبا چوڑا ویسے لے کے گئے. اچھی بات ہے ویسے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر استطاعت دی ہوگی تو وہ جا رہے ہیں سارا, لیکن اتنے کروشل ٹائم ہے صدر صاحب کو باہر جانے کی کیا ضرورت. چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر رہتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت پرائز صاحب, وہ سوال آپ سے کہ دبئی کے اندر بہت کھچڑی پک رہی ہے, وہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف شاید جولائی کے اندر آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے خیال تھا کہ سپٹمبر میں آئیں گے, اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو چکے ہوں گے, لیکن اب نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس صورتحال میں اب وہ جولائی میں یہاں پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے, پھر الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا سوال جو عطر کاظمی صاحب نے اٹھایا کہ یہ سارے فیصلے تو پاکستان میں ہونے چاہیے. کئی آئین میں لکھا ہے کہ کئی جگہ مشاورت نہیں ہو سکتی, نمبر 1. نمبر 2, اگر بیس لائن ہم یہ دیکھیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی تھی 2016-17 میں, اگر تو ہم کہیں کہ زیادتی نہیں ہوئی تو پھر تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے,
कहीं नहीं मिलना चाहिए, उनका बाइकाट होना ज्यादती वैसे चाहिए। हुई उनके साथ, नहीं मैं तो ज्यादती उनके साथ कम और मुल्क के साथ मैं ज्यादा। ओपन बात कर रहा हूँ ना। मैं अगर हम ये समझें कि ज्यादती नहीं हुई ना, फिर तो हम जो बात कहना चाहें, अगर हम ये समझें कि JIT व्हाट्सएप पे बन रही है, बेंच व्हाट्सएप पे बन रहे हैं, मॉनिटरिंग जज बैठ रहा है, अच्छा वो हमारे जियो के दोस्त हैं, उन्होंने खबर भी दी थी कि कौन मिल के जज से किधर जा रहा था। एजाज सईद की बात कर रहे हैं अगर वो सारा मैनूवर्ड था, इंजीनियर्ड था। अब तो सभी मान रहे हैं ना जी। नहीं मान रहे ना कादमी साहब, नहीं, नहीं काज़मी मान साहब रहे मान रहे हैं ना। वैसे। नहीं मान रहे, पूछ लें ठीक है। अगर वो ज्यादती थी, मेरे सारे ख्यालात इनको पहले ही पता है। अगर वो ज्यादती थी, अगर वो ज्यादती थी, अगर वो जुल्म था, अगर वो गैर कानूनी गैर आईनी अमल था, तो सबसे पहले तो वो साकिब निसार को माफी मांगनी चाहिए, जस्टिस खोसा को माफी मांगनी चाहिए। और इस बेंच में जो साहिबान बैठे हैं, अभी किसी की बात कर रहे थे, 70 से ज्यादा पॉलिटिकल केसेस में वो साहिब मौजूद होते वो हैं। तीन जजेस हैं। नहीं, मैं एक खास जज की बात कर रहा अब हूँ। जैसे जाजुल हसन की बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग जज, मैं बात कर रहा हूँ कि 70 से ज्यादा पॉलिटिकल केस में बाकी क्या सर, कोई किसी न किसी ने तो बैठना होता है ना केस में। सिर्फ लाहौर वाला ही क्यों बैठता है? बात तो सारी वही मसला है ना। वो सिंध वाला क्यों नहीं बैठ सकता, वो KP वाला क्यों नहीं बैठ सकता, वो बलूचिस्तान वाला क्यों काज़मी नहीं साहब, बैठ आपके पास सकता? जवाब है वैसे इसका? अच्छा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उधर से मैं जवाब चाहता हूं। मैं एक जनरल पब्लिक के लिए मैं बात कर रहा हूं बैठ के, मैं कोई किसी से बहस करने नहीं आया। अच्छा, पंजाब का वैसे शौकत पाक साहब एक और अलमिया ये कि इसका साइज बड़ा है। इसके क्योंकि 12 करोड़ लोग हैं, साइज बड़ा है, 148 तो MNA की सीटें हैं यहाँ पे, और जब इतना बड़ा सूबा होगा तो उसके अंदर जाहिर है आपको हर जगह पे ज्यादा लोग। मैं तो लाहौर की बात मेरा कर ख्याल गया। ये है कि इसको डिवीजन। मैं तो चौधरी साहब सिर्फ लाहौर की बात कर गया। जमान पार्क भी लाहौर में, वो मॉडल टाउन भी लाहौर में, ताहिरुल कादरी वाला जो था सेंटर वो भी लाहौर में। ये अच्छी बात है कि अब जहांगीर तरीन भी लाहौर में, अलीम खान साहब भी मैं लाहौर कह में, रहा हूं जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है। और यूसुफ गिलानी साहब भी लाहौर में। नेचुरल डिवीजन है ना, नेचुरल डिवीजन है, छोटा करना चाहिए। जो इम्बैलेंस है पाकिस्तान में, यहाँ तो उल्टा 1 यूनिट बना दिया गया था, बाकी सूबों में भी घुसा के आपने। ये दुनिया का कह रहे हैं ना, एक वाहिद मुल्क है जहाँ पैरिटी फार्मूला लगाकर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के बराबर प्रॉब्लम किया ये भी गया। है कि हर पार्टी साउथ पंजाब का झंडा उठाती है, लेकिन उसके लिए करती कुछ नहीं है। जब भी वो इक्तदार में आती है उसके बाद कुछ नहीं। ये कलमी है। मैं वैसे तो पाकिस्तान बलूचिस्तान की बात भी कर रहा हूँ। मैं मैं तो बलूचिस्तान की, नवाब अकबर बुगटी को मारा गया, किसी के माथे पे कभी शिकन आई है? या फाटा में तो आप रोजाना कर रहे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने माफी मांगी थी उस पे वैसे, और वो आसिफ अली जरदारी ने मांगी ना। कोई शक नहीं। यानी वो कहीं भी नहीं था जुल्म करने में। राना साहब ये फरमाइए सर, ये दुबई में क्या हो रहा है और क्या आउटकम क्या होगा इसका? राजा साहब ने जो बात कही ना कि जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ, करने वालों में से जनरल बाजवा मान गए। आपने एक तफसीली कॉलम की लाइन लिखी, जनरल फैज ने किसी जगह जवाब दे दिया, जवाब नहीं आया तो अदलिया से नहीं आया, जहां से आना है। जो पराचा साहब ने बड़ी खुल के बातें बता दी ना कि आप मारने वाला इदारा था तो उस मारने वाले इदारे को भी माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने जुल्म किया और स्टैब्लिश हुआ कि ये किस तरीके से पनामा से अकामा बनाया गया, सजा देना मकसद था कि जो मर्जी हो जाए इसे नाअहल करना है, क्योंकि ख्वाहिश इमरान खान साहब की थी हर सूरत में नाअहल करो, हर सूरत में जेल में डालो वरना मैं इलेक्शन नहीं जीतता। ये आ जाएंगे थोड़ी देर में दोबारा कि अब उसके साथ हो रहा है तो अगर पहले गलत हुआ था तो अब ठीक कर ले। मतलब एक शख्स के लिए पुरानी सारी गलतियां इसलिए माफ हो जाएं कि इस शख्स को सजा ना हो। ठीक है, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, अब भी एक शख्स को सजा दी लेकिन जा रही है। मानने के लिए ये बात माननी चाहिए आपको, किसी को सही करने के लिए, हाँ हमने ये गलतियां की, तो ओपनली आए, ओपन हार्ट से आए, क्योंकि आपका ये दिल बड़ा किए बगैर अगर आप चले जाएंगे, 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो जो शख्स बैठा है जो आपके ऑर्डर को बता रहा है कि मैं इस बेंच को कानूनी बेंच नहीं मानता, तो वो तो फैसले करेगा। क्योंकि अब आप साबिक चीफ जस्टिस के केसेस को मुसलसल जो 184(3) के हैं उनको लगा रहे हैं, तो वो भी अदलिया में एक तासुर आ रहा है कि चूंकि ये तो बैठेंगे नहीं सीनियर जज उसमें 184(3) में, वो तो कह रहे हैं एक फैसला आ चुका है, कानून बन चुका हुआ है, तो आने वाला तो करेगा। नामजद चीफ जस्टिस के ऊपर हम आपके प्रोग्राम में पिछली दफा बहस कर चुके हैं कि क्यों नामजदगी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लाहौर में लोगों ने बैठ के बात की थी
تو اب کر لیں فیصلہ, پھر اڑا کے دیکھ لیں, پھر اڑ کے دیکھ لیں. یہ مطلب کچھ ایسے ایک سوال نہیں ہے. سوال ہے, وہ سوال میں دبئی پہ آ رہا ہوں. ایک سوال اور درمیان میں, سوال یہ ہے کہ اگر یہ بینچ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ عید سے پہلے کوئی فیصلہ کر دے یا عید کی امیڈیٹ بعد فیصلہ کر دے, تو کیا ڈی نوٹیفکیشن ہو سکتا ہے؟ سر آپ کو میں بتاؤں, یہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے, یہ 14 مئی کا فیصلہ تھا. ہم آپ کو کہتے تھے کہ فیصلہ قوت نافذہ کا ہوتا ہے. جب آپ اتھارٹی آج ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس چھڑی کی اتھارٹی ہے, تو اخلاقی اتھارٹی آپ کے ججز آپ کی ایروڈ کر رہے ہیں, پبلک میں نہیں, کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں. تو آپ کی بھی اتھارٹی ویسی ہونی چاہیے. جب آپ دوسری کی چھڑی کی اتھارٹی کو کوسچن کرتے ہیں تو اتھارٹی تو پھر سب کو, جو منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. دبئی پہ میں آ جاؤں, میں دبئی پر آتا ہوں, بریک لوں گا, بریک کے بعد یہاں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آنسر یہ فرمائیے گا سر, دبئی میں کیا ہو رہا ہے جی؟ دیکھیں دبئی میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر لندن پلان ہمیشہ بنتا ہے نا. اب دبئی پلان ہو رہا ہے, جہاں پہ طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, چودھری برادران بھی پہنچ گئے, وہاں عمران خان صاحب بھی پہنچ گئے, اور وہ لوگ بھی پہنچ گئے جن کے اب نام آ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں نے یہ دھرنا پلان کرایا تھا. ٹھیک ہے, وہاں کوئی نام ایسا ہے آپ کو, وہاں آپ کو یہ آئے گا کہ جی جو نگران وزیر اعظم بننے کے متمنی ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو کہ وہ دبئی میں ہیں. وہ زرداری اور نواز شریف کیا پاکستانی لیڈر نہیں ہیں؟ ایک کو سزا دی ہے, دوسرا یہاں پہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے, وہ آپس میں مل رہے ہیں, ان سے لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کبات کیا ہے جب آپ یہاں پہ انصاف فراہم نہیں کر سکتے؟ ایک فیصلہ ان کو شاہی پروٹوکول نواز شریف کو ملنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے ہیں اور آ کے وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننا. دیکھیں جی, میں نے اس کے ساتھ بہت ٹریولنگ بھی کیا ہے. اس شخص نے سوائے پاکستان کے کسی کی خدمت نہیں کی, سزائیں بھی اسی لیے کھائی ہیں اس نے. آج سزا دینے والے خود پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ آپ کا ہر کام کرتا گیا یہاں پہ جو لوگوں سے نہیں ہوئے. اب تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک لاڈلا بنایا گیا جسے چمتکار بتایا گیا کہ یہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا, وہ سوائے اپنی بیگم صاحبہ کے کہے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کے. کیونکہ لوگ بتاتے تھے رات کو, بیگم صاحبہ کو بھی لوگ بتاتے تھے کہ صبح ان سے کہیں کہ اس پہ پلیز یس کر دیں, اور جو یس کرنے والے تھے وہ فیض صاحب بھی تھے, کوئی اور تو تھے نہیں. وہ ساری چیزیں ان کے ذریعے چل رہی تھی, ہر چیز لکھی گئی ہے, بولی گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں, وہ اپنی حکمت عملی ایک اتحاد میں وہ دونوں موجود ہیں. کیا وہ یہاں پہ چھپ کے آئے ہیں کہ جی یہ اتحاد میں, اور کوئی خفیہ ملاقات پکڑی گئی ہے؟ خفیہ ملاقات لندن کی تھی جو کئی سال بعد مانی گئی, ان کی ویڈیوز آئیں. اچھا یہ فرمائیے گا سر, یہ دبئی پلان جو ہے اس کے بعد میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ دیکھیں اگر پاکستان کی عوام ان کو ووٹ دیں گے تو کیوں نہ بنے, اگر ان کے کوئی لیگل اس میں کوئی نہیں ہے, مسائل نہیں ہے. بل پاس ہو گیا نا جی, بل پاس ہو گیا, اس کے علاوہ دیگر جو ان کی کنوکشن وغیرہ مقام پریزیڈنٹ نے مجھے پتا ہے وہ آگے خدمت کریں گے. میری بدقسمتی رہی ہے کہ آج تک کسی سیاستدان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع نہیں ملا, تو اگر موقع ملتا تو شاید میں بھی ان کی خدمت قریب سے دیکھ لیتا, کتنی جو ہے خدمت وہ انہوں نے پاکستان کی ہے. دوسری بات یہ کہ سب کو معافی مانگنی چاہیے. پہلے تو قمرالزمان قاہرہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا, سب سے ڈیٹیل پریس کانفرنس ان کو بلا لیں اور ان سے بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا. اب قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوم جو آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے, وہ قوم جو خودکشیاں کر رہی ہے, جن کے پاس عید کے کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سب سے مظلوم بندہ وہ ہے جو سزا یافتہ ہونے کے باوجود 50 روپے کا سٹمپ دے کے لندن کے اس مہنگے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ کابینہ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا سر. نہیں, کابینہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس میں عدالتوں کا بھی تھا. میری بالکل لائن اور ہے, میں نے بالکل کیٹیگری کہا تھا جس دن نواز شریف ہاسپٹل گئے تھے, میں نے لائیو کہا تھا کہ مجھے فون آیا ہے کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو باہر لے جائے گا. یہ باہر لے جانے کے لیے سارے کے سارے خود متمنی تھے, اس میں عمران خان صاحب سب سے آگے تھے. یہ دیکھیں نا کتنا ظلم ہوا, کتنا ظلم ہوا کہ لاڈلے کے اوپر 150 پرچے ہو گئے, اور وہ جو مظلوم تھا اس کو اڑن کھٹولا لے کے عدالت نے کابینہ سے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں, کابینہ نے کہا زندگی کی گارنٹی جی, بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑی نہیں. دیکھیں جتنی ہماری ایفرٹ ہے نواز شریف صاحب کے کیسز کا تعلق ہے, پاکستان کا جو نظام عدل ہے وہ کوئی مثالی نہیں ہے,
ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں 4 جگہ پہ زیادتی ہوئی ہو. طیارہ سازش کیس بھی یہاں پہ ہوا تھا نا, یہ ساری چیزیں تھی. پر کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے بعد اس کو مثال بنا کے آگے بھی ہم وہی روش جاری رکھیں گے؟ کیا اسی طریقے سے ہوتا رہے گا یا پھر اس میں بہتری آئے گی؟ بہتری کس نے لانی ہے؟ دیکھیں ہم تو اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, بہتری لانی ہے جو کورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے, جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ویسے سینیریو کیا بن رہا ہے آنے والے دنوں میں ویسے پولیٹیکل؟ ہم اس بحث سے اللہ کرے نکل آئیں, خدا کرے ہم اس بحث سے نکل آئیں کہ جی فلاں اب کیسے آ رہا ہے, فلاں کیسے آیا تھا, فلاں کیسے آنا چاہیے, لیکن ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ ابھی بھی تو خواہشات ہوئی ہیں نا کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. جی ایک طرف قادمی صاحب کے اصول ہو سکتے ہیں, یہ اصولوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن جن کا کیس پروجیکٹ کرتے ہیں وہ اصولوں والے نہیں ہیں, وہ دے آر ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائی. ٹھیک ہے, ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائی. ابھی بھی اس وقت تھوڑی سی چمک آ جائے نا, ویسے چیئرمین کھڑا ہوا, ویسے چمک چیئرمین ڈٹا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, ابھی تھوڑی سی کلو آ جائے نا کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب خواہشات کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, ڈومیسٹک میڈیا کے سامنے کہا گیا کہ میں تو تیار ہوں, میرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو پھر ہم کیا ان اصولوں کو کدھر ڈھونڈیں؟ جن اصولوں کی ابھی قادمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وہی چلتا رہے جو پہلے چلتا رہا ہے, جو پہلے چلا, جو اصولوں پہ چلنا چاہ رہے تھے, مار کے ان کو مثالیں بنا دیا گیا. اب کون بات کرے ان اصولوں کی؟ نمبر 1. نمبر 2, جو اب بن رہا ہے پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے, دیکھیں آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں جو مجھے سب سے اچھا فکرہ لگا نا, سچی بات, باقی ان چیزوں سے ہٹ کے, وہ یہ تھا کہ جو بدتمیزی کا کلچر اس ملک میں 8-10 سالوں سے فروغ دیا گیا ہے وہ بند ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح سے ان لوگوں کو پکڑ کے جو بھی صحیح, یعنی جن کا قصور ہے, بے قصوروں کے حق میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بے قصوروں کے خلاف ایکشن ہو, نہ ہم بھی نہیں چاہیں گے, چاہے کوئی بھی ہے, لیکن جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ڈسپینسیشن جو نئی بنے گی, اگر واقعی وہ اس بدتمیزی کے کلچر کو ختم کر لے, میں کہتا ہوں سب سے بڑی خدمت. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک لائن انہوں نے میرے والے سے کہا, مسئلہ یہ کہ میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. میرے جو معزز 2 دوست ہیں, یہ تو مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی کا کیس یہاں پہ لڑتے رہے. تو بات یہ ہے کہ جب سیاست پہ بحث ہوتی ہے رہی ہے تو سیاستدانوں کی بات کریں گے نا, سیاستدانوں کو ہی بات کریں گے نا. مجھے کہہ دیا فوراً بریکٹ میں ڈال دیا. ان دوستوں نے انہوں نے دونوں نے اپنا کیس پیش کیا, میں نے اپنا کیس جو میں سمجھتا تھا. پر بات وہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں قادمی صاحب کی اپنی مدر ٹریسا ہے, صرف نا یہ ہے شوگر کوٹڈ پوائزن. ٹھیک ہے, باقی اوپن پوائزن ہے, شوگر. اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.